متفق کا ترجمہ جو ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ دعویٰ ہی غلط ہے قرآن مجید. ہاں مطلب ایک آیت آپ میرے آگے رکھیں نا تو جو میں کسی اور کے ترجمے کو لے ہی نہیں رہا، جو تھوڑی بہت عربی مجھے آتی ہے میں خود ترجمہ کرتا ہوں، تو جو میں نے ترجمہ کیا نا اس پر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ 100% ٹھیک ہے، یہ یہی ہے بس اور نہیں ہو سکتا. اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بلکہ مجھے ابھی یاد آ گیا ایک میں نے انگریزی میں ترجمہ دیکھا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا ٹرانسلیشن آف دا میننگز آف قرآن، یعنی یہ ترجمانی ہے، ٹرانسلیشن آف میننگز آف قرآن. اسی طرح بلکہ ہاں ابھی یہ بات یہ مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ جو تفسیر عثمانی ہے نا تو ترجمہ تو معنی ہے لکھا ہوتا ہے، اس کے معنی کا ترجمہ ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کلام کے ترجمے کی بات نہیں کر رہے ہوتے وہ. مولانا مودودی ترجمانی انہوں نے بھی ترجمانی کا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، اب دیکھیں مطلب واو ہے، پتہ نہیں 14 قسموں کی واو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تفسیریہ ہے، یہ حالیہ ہے، یہ جو ہے نا وہ کیا پتہ نہیں عاطفہ ہے، کئی قسموں کی واو ہوتی ہیں اور سب کی گنجائش ہوتی ہے، ترجمہ کرتے ہوئے سب کی گنجائش ہوتی ہے. یہ ما ہے، یہ نافیہ ہے، یہ موصولہ ہے، یہ استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب کون سا کریں گے آپ؟ یہ تو آپ کا فن ہے، آپ سارا فٹ کر لیں. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ متفقہ جو ہے نا یہ ذرا مشکل کام ہے، اور یہ استعمال کرنا لفظ بھی شاید اتنا ٹھیک نہیں ہے کہ بھائی متفقہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس پر اعتراض نہیں ہے کسی کو، قابل قبول ہو گیا. یہ تو اس معنی میں نا تمام مسالک، ہاں یہ سارے یعنی وہ انہوں نے اس کو اپروو کر دیا کہ جی یہ آپ بے شک پڑھائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا ایک قدم تو بہت اچھا تھا، اسکول ہیں، کالجز ہیں، جہاں پہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو ان کو اگر ترجمہ قرآن وہاں پہ شروع کر دیا جائے تو کتنا بڑا فائدے کا کام ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے صرف ترجمے ہی سے نا بہت سارے اوہام پرستی سے جان چھوٹ جاتی ہے. یہ جو شرک کی جو سطحی قسم کی صورتیں ہیں ان سے بہت بچت ہو جاتی ہے صرف ترجمے سے. بہت سی جو جہالت کی فیکٹریاں لگی ہوتی ہیں خام خواہ کی، جو خطبہ حضرات جو کچھ بیان کر دیتے ہیں یا جو ذاکرین بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف ترجمہ آپ کر دینا تو اس سے بھی وہ سارا جھاڑ جھنکاڑ صاف ہو جاتا ہے جو بندہ ایک دفعہ ترجمہ ہی پڑھ لے. تو اس اعتبار سے تو ایک بڑی اچھی بات تھی جو اسکولوں کالجوں میں شروع کی گئی. اب یہ جو شاید شروع ہوئی ہے نا اس کا ایک نتیجہ نہیں، مطلب نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ تو یہ ایک جو ہے نا مہم جس جذبے کے تحت بھی شروع کی گئی ہے وہ پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ محرک کیا ہے، لیکن یہ کہ نتیجہ تو بہرحال یہ نکلنا ہے کہ اس قوم کی نو نہال، اس قوم کے نو نہال قرآن مجید کے ترجمے سے محروم ہو جائیں گے. تو ہوگا کیا؟ یعنی وہ دہریے ہو جائیں تو خیر ہے، وہ دنیا میں غرق ہو جائیں تو خیر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں. ملد ہو جائیں تو خیر ہے، ترجمہ قرآن پڑھ کے تو کیا گمراہ نہ ہو جائیں. مطلب اب اور کون سی گمراہی رہ جائے گی جو قرآن سے دور ہونے کے نتیجے میں آنی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہو گئی. اس پہلو سے دیکھیں نا تو یہ افسوسناک لگتا ہے ساری، مطلب اس کے پیچھے جتنے بھی اچھے جذبات ہوں افسوسناک. اچھا اعتراض جو ہے وہ کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اس میں شیعہ کتب کے حوالے ہیں، فلانی کتاب کا حوالہ ہے، فلانی کتاب کا حوالہ ہے. وہ تو ہیں، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہیں، وہ ہیں. اچھا وہ ہیں تو کیا وہ حوالے غلط ہیں؟ یعنی جس جگہ پہ حوالہ دیا گیا ہے اس سے آپ کو اختلاف ہے کہ یہ رائے یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ بات بھی نہیں ہے. یعنی جس جگہ وہ حوالہ دیا گیا ہے وہ آپ کی کتابوں سے متصادم یا آپ کے تصورات سے متصادم نہیں ہے. تو پھر اعتراض کیا ہے؟ اس کتاب میں دوسری جگہوں پہ کچھ اور باتیں بھی ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ جو ہمیں گوارا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اصلاً یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کتاب کا حوالہ دے کے اسے ایک مسلمان بچے کے ذہن میں معتبر بنا دیا ہے. وہ کل کلاں اگر اس کتاب کو پڑھے گا بالفرض محال، یہ کہاں پڑھے گا یہ تو بہت امکان ہی نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر وہ اس کتاب کو پڑھے گا تو گویا اس کو شک کی نظر سے نہیں دیکھے گا بلکہ اس کو بڑی وہ عقیدت کی نظر سے دیکھے گا، کیونکہ ترجمہ قرآن میں اس کا حوالہ آیا ہوا تھا. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کے ذہن میں اس کتاب کے حوالے سے یہ اس طرح کے سوچ بنے. لہذا
وہ کیا ہے مگز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، اسے مطلب وہ دور کر دو. اس کی نسبت یہ کام آسان نہیں ہے کہ یار اس کتاب میں ظاہر ہے کتابوں میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کتاب میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، ٹھیک ہے وہ ترجمے میں شامل ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بہت ساری باتیں غلط ہیں. تو اس کتاب کو حوالے سے آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیشن کر لیں کہ بھئی اس کو پڑھنے میں یہ خامیاں ہیں، یا پڑھیں تو اپنے کسی استاد سے رہنمائی، مطلب یہ آسان کام ہے بجائے اس کے کہ ترجمانی کو اٹھا کے پھینک دیں. تو یہ جو ہے نا صرف اس خطرے کی وجہ سے پہلے آپ سوچیں کہ اگر 1000 بچہ وہ ترجمہ پڑھتا ہے تو کتنے ہوں گے. مجھے نہیں لگتا 1000 میں سے ایک بھی ہوگا کہ جو جا کے امہات الکتب کی طرف جائے، جن کا حوالے ہیں ان کی طرف جائیں. وہ لاکھ میں 2-4 ہو جائیں تو میں نہیں کہتا، 1000 میں ایک نہیں ہوگا. تو جس کے اندر اتنا تجسس ہے کہ وہ جا کے اصل کتابیں پڑھنے کے چکر میں وہ اتنا بودا ہوگا کہ ایک کتاب کی کوئی شے پڑھ کے تو ادھر ہی ٹھوس ہو جائے. اس پر اعتماد کریں. جو اتنا محقق ذہن رکھتا ہے کہ جناب وہ جا کے اصل کتاب پڑھنے کے چکر میں بیٹھ گیا تو وہ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرنے والا. تو کیوں آپ اس پر، یعنی اگر آپ اس کا تجزیہ کریں نا کیا نکلے گا. آپ بچے کو سمجھتے ہیں، وہ جو بچہ ہے اسے بچہ ہی سمجھتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا بولا بالا ہے کہ وہ جو پڑھے گا اس کے پیچھے چل پڑے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. جو اس طرح کی تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر اس کی کراس چیکنگ، اور اب تو خیر آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور وہ پھر اسی وقت بچے کوئی جو ہے نا پوچھ لیتے ہیں اس سے کہ جی اس کا الٹ کیا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ذرا اعتماد، اللہ نے اعتماد کیا ہے، نبی بھیجنا بند کر دیے ہیں کہ لوگ اپنی ذرا عقل دوڑیں. تو ہم بھی اپنے لوگوں کے اوپر تھوڑا سا اعتماد کریں، پڑھنے دیں، کچھ نہیں فرق پڑے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسی ہدایت باتیں زیادہ پھیلے گی، گمراہی کم پھیلے گی. کچھ ایسی باتیں ویسے میری ایک اپنی بھی سوچ ہے، میں آپ کو بتاؤں نا، میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ یار زیادہ جو ہے نا کئی جہالت کے پردے تو ویسے ہی پھٹ جاتے ہیں قرآن مجید کے صرف ترجمے سے. اب یہ ہمارے جو مختلف مسالک ہیں یا کچھ فرقے بھی ہیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں موجود، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ عام ہونے سے نا سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے نا وہ جو ذاکرین کا پھیلایا ہوا جو ہے نا تصور ہے اس کو ہوتا ہے. اب یہ سارا جو بھی مہم چلائی جا رہی ہے یہ اس لیے چلائی جا رہی ہے کہ بھئی وہ اہل تشیع کو فائدہ ہوگا کہ بھئی ان کی کتابوں کا حوالہ ہے. اگر ان کے نقطہ نظر سے دیکھو نا تو ان کا قرآن کا ترجمہ ختم کرنے میں ان کا فائدہ ہے کہ ان کے ذاکرین جو کہتے رہیں گے وہی حتمی ہوگا. تو مجھے اس کے پیچھے یعنی اگر آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں نا تو نہ یہ آخرت کے اعتبار سے کوئی بلا کام ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی بلا کام ہے. چلیں فرقہ پرستی کرنی ہے اس کے اعتبار سے بھی بلا کام نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی عقل و حکمت والی بات نہیں ہے. آخری بات بھی کہنے کو دل کرتا ہے جی مطلب بھائی کریں کہ یار دیکھیں آدمی کے کہے کی آخر کوئی وہ ہوتی ہے نا. وہ مشرکین مکہ بھی جب ایک دفعہ کہہ لیتے تھے بات تو اس پر پیرا دیتے تھے. جن لوگوں نے دستخط کیے ٹھیک ہے وہ آج کس بنیاد پر اس سے دستکشی اختیار کر رہے ہیں؟ بڑے لوگ ہیں سارے ایسے، اور یہ کہنا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیں کتنی ہلکی بات ہے. مطلب آپ اگر اسے تحقیق کی نظر کتنی ہلکی، ایک بندہ اپنے دستخط کر کے دے رہا ہے مجھے اتفاق ہے اور بعد میں کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا تھا. میں نے تو شیخ کے دستخط دیکھے تھے. ٹھیک ہے نا. نہیں، اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ان میٹنگز میں ہمارے نمائندے جاتے تھے، جو بھی ہے مجھے نہیں پتہ ہی ہے. نمائندے جاتے تھے تو آپ کے مقرر کردہ نمائندے جاتے تھے. انہوں نے جو فیصلہ کیا آپ کو آن کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہے میرے نمائندے نے کیے تو بھائی نمائندہ وہ خود بن گیا تھا یا آپ نے بھیجا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک بات تو یہ بھی آئی ہے کہ ہمارے اوپر حکومت کا دباؤ تھا. یار ہم تو کہتے ہیں علماء حقانی کے پیچھے اس لیے چلیں کہ وہ اللہ کی بات کو لے کے چلتے ہیں، حکمرانوں کے دباؤ پہ تو نہیں چلتے. تو اگر یہ بات ہے کہ آپ حکمرانوں کے دباؤ کی وجہ سے فیصلے کرتے ہیں تو اب جو فیصلہ کر رہے ہیں کہیں وہ تو دباؤ نہیں ہے، کسی اور کا دباؤ، کسی اور کا دباؤ تو نہیں ہے. پھر کیا کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ مجھے یہ ساری مہم بہت گھاٹے کا سودا لگتا ہے. میں اس میں کوئی، آپ کو پتہ ہے میرا کوئی تنظیم سے اب کوئی محبت کا رشتہ تو باقی رہا نہیں. اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیے مطلب وہ یہ والے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی انہوں نے یہ دستخط کو ایک یہ کر دیا وہ کر دیا بعد میں فلاں کر دیا، یہ تو سارا ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے.
وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دین کی محبت کا تقاضا تو یہ نا کہ اگر ترجمہ قرآن عام ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ بھئی اچھا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اگر ختم ہوتا ہے تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. باقی یہ کہ اگر کسی کے نام کا اعتراض ہے تو میرا خیال ہے نام والے کو بھی چاہیے وہ کہے یار چھوڑو میرا نام کاٹ دو. اگر یہی مسئلہ ہے کہ میرے نام سے آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، نام کاٹ دو، آپ بغیر نام کے شائع کر دو اس کو. بہرحال حاصل کیا کریں گے؟ ختم کرنا حاصل کریں گے، بس اس سے زیادہ کیا حاصل ہو. تو جس عمل کا، جس تحریک کا، جس جد و جہد کا نتیجہ قرآن مجید کے ترجمے کو ختم کرنا ہو، اسے آپ کیسے بہتر عمل کہہ سکتے ہیں؟ صحیح. اور یہ بھی بات ہے نا کہ وہ دوسرے مسالک کی باتیں ہیں تو ہمارے بچے کیوں پڑھیں؟ مسالک کی تو خیر ترجمہ قرآن میں حال کیا نکلا کہ ہم نہیں پڑھنے دیں گے قرآن مجید، کم از کم اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھنے دیں گے. جس نے پڑھنا ہے وہ ہمارے مدرسے میں آ کے پڑھے اور ہمارا برانڈ لے کے چلے. اس کے علاوہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ نتیجہ نکلا. پھر باقی انگریزی متفقہ پڑھ سکتے ہیں، وہ تو ہے ہی متفقہ. انگریزی کتابیں وہ اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو خیر کبھی بھی نہیں ہوتا نا، وہاں تو کارل مارکس یہ افسوس کی بات ہے نا، یہ افسوس کی بات ہے کہ بھئی یہ آپ اس سے کیسے فرقہ واریت ختم ہوگی، کیسے ہم اسلام کی طرف بڑھ سکیں گے، کیسے ملک میں اسلام آئے گا. اس کا مطلب آپ اپنے برانڈ کے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے اسلام کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ ہے پھر کیسے یہ ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے نا اسلام سب سے بالا تر ہے، اور یہ کیسے کہیں گے؟ اس کا مطلب اسلام کا وہ ورژن بالا تر ہو سکتا ہے جو میں نے اڈاپٹ کیا.